عید کی خوشی تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے رمضان میں پوری تراویح کا اہتمام کیا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں ڈرتے ہوئے زندگی کو گزارا ہے۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے پورے مہینے میں تہجد کو نہیں چھوڑا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے دل کھول کر صدقہ اور خیرات کیا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے، ان کو یاد کرتے ہوئے ان لوگوں کے گھروں تک جا کر ایک مہینے کا راشن پہنچایا ہے۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے بعد آنے والی زندگی کو بدلنے کا پکا اور سچا ارادہ کر لیا ہے۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ رکھا تھا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک رکھا تھا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے اپنے دلوں سے عید الفطر سے پہلے اپنے اس دل کو اللہ کے لیے بغض سے، کدورتوں سے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے پاک کر رکھا تھا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں سب عبادتوں کو تو کیا لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوا تھا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوئی تھی لیکن بزرگان محترم، آج عید ہر آدمی کو میسر ہوتی ہے لیکن ہر آدمی عید میں برابر شریک ہو رہا ہے۔ تراویح کو چھوڑنے والا بھی شریک ہو رہا ہے، روزے چھوڑنے والا بھی شریک ہو رہا ہے، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنے والا بھی شریک ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے عید نہیں ہے، عید کی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن ایسے بندوں کو ابھی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگ کر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، آج کی جو رات ہے یہ رات میں اور آپ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ کوئی نوجوان شاپنگ کے لیے نہیں جائے گا، صرف 2-3 گھنٹوں کے لیے ایک وقت عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے پوری رات ہم گناہ میں گزار دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ان چیزوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ بزرگان محترم، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اختتام پر اس وقت رکا ہوا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہوا تھا۔ جن لوگوں نے روزے کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا، ان لوگوں کو بھی اس وقت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو عام مہینے کی طرح گزار دیا، ان لوگوں کو بھی اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہو کر رونے اور گڑ گڑا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے اس مہینے میں عبادتیں کی، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اعمال جو رمضان میں کرنے کے تھے ہم نے تو کر دیا۔ تراویح پڑھنا اللہ کا حکم تھا تو ہم نے تراویح کو ادا کیا۔ قرآن سننا اللہ کا حکم تھا تو ہم نے قرآن کو سنا۔ قرآن کو سنانا اللہ کا حکم تھا تو ہم نے قرآن مجید کو تراویح کے اندر سنا دیا۔ لیکن ڈرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ اعمال جو رمضان میں ہم نے کیے ہیں ادا تو ہو گئے پر قبول ہوئے کہ یا نہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رمضان المبارک میں ہم کیا عبادت کریں گے، ہم سے زیادہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے والی جماعت،
جس جماعت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، لیکن لکھا ہے حضرات علماء نے کہ حضرات صحابہ کرام رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ہماری یہ جو عبادت ہے ادا تو ہو رہی ہے لیکن اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام کو اس بات کا ڈر اور خوف تھا، تو اسی بات کو اپناتے ہوئے آج کی جو رات ہے بزرگان محترم لیلۃ الجائزہ والی رات ہے۔ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ والی رات کس رات کو کہا جاتا ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ والی رات اس رات کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالی رمضان المبارک میں کیے ہوئے سب اعمال کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے رمضان المبارک میں تہجد اخلاص کے ساتھ پڑھا، کتنے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم کو ادا کیا، کتنے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کیا، کتنے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کی مدد کی، کتنے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ غریبوں کو راشن تقسیم کیا، ان کی ضرورتوں کو مکمل کیا۔ ان سارے اخلاصوں کو دیکھ کر اللہ پاک آج کی اس رات میں، جس رات کو کہا گیا کہ لیلۃ الجائزہ والی رات ہے، اس رات میں اللہ پاک ان سب اعمالوں کا آج بدلہ دینے والے ہیں۔ ان سب چیزوں کا بدلہ آج کی رات، کل عید الفطر کی نماز کے وقت مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، ملنے والا ہے۔ تو جتنی عبادتیں ہم نے رمضان میں کی، آج مغرب کی نماز کے بعد سے وہ رات شروع ہو جاتی ہے، کل صبح تک وہ رات فجر تک باقی رہتی ہے۔ بلکہ بعض حضرات علماء کرام نے فرمایا عید الفطر کی نماز تک وہ وقت باقی رہتا ہے۔ جتنا منانا ہے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، جتنا خوش کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مانگنا ہے آج کی رات مانگ لے۔ ابھی ہمارے سامنے تاقراتوں میں سے 5 بڑی بڑی تاقراتیں بھی گزری ہے۔ اللہ کا شکر ہے جتنی عبادتیں کی ہیں ان سب اعمال کو اللہ پاک اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما لے۔ جتنی کوتاہیاں ہو چکی اللہ معاف فرمائے۔ تو آج اس رات میں مجھے اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلا عشرہ تھا ہم نے سن رکھا تھا رحمت کا گزر چکا، دوسرا عشرہ مغفرت کا گزر چکا، تیسرا عشرہ بالکل ختم ہونے کے لیے چند گھڑیاں باقی ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو، چاہے دنیا کی چیزیں مانگ لو، اللہ عطا فرمائے گا۔ آخرت کی چیزوں کو طلب کرو، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو حاجت آپ کو مانگنا ہے، آج آخری ایام رمضان المبارک کے گزر رہے ہیں، میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، میری بائیں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، اگر سن رہی ہے تو وہ توجہ سے سنیے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہوا تھا، یہ مہمان کی طرح تھا، ہم نے جس طرح اس کی مہمان نوازی کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح کی مہمان نوازی نہیں کری، جس طرح اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح اس کا ادب اور احترام نہیں کیا۔ اب اس وقت چند گھڑیاں باقی ہے، الاعتبار بالخواتم، آخری خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی تلافی کے لیے اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے۔ آج بزرگان محترم لیلۃ الجائزہ والی رات ہے، میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ اس وقت مجھے کہنا پڑتا ہے، جس وقت ہم نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا تھا اس وقت سے لے کر آج مغرب تک ہم مساجد کو آباد رکھے، آج عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو وہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہے۔ ارے بات صحیح ہے غلط ہے؟ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے
ہم مغرب کی نماز کے بعد عید سے رمضان سے پہلے باہر آ کر آسمانوں پر نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ آج چاند نظر آ جائے تو تراویح کی نماز پڑھیں گے، آج چاند نظر آ جائے تو رمضان المبارک کی خوشیاں منائیں گے، آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو ہم مساجدوں کو آباد کریں گے، آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے ہم اپنے کاروبار کو کم کر لیں گے۔ بزرگان محترم، الحمدللہ پورا رمضان ہم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اختتام پر جب عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے، کیوں مسلمانوں کے اندر سے یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے؟ ہر سال اس مضمون کو ہم سنتے ہوئے آتے ہیں، عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، مساجدوں کو آباد کرنے کے بجائے مساجدوں کو ویران کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رات اور زیادہ ہم عبادت کا اہتمام کریں، جس طرح بازاروں کو برسر عام آباد کیا جا رہا ہے۔ لیلۃ الجائزہ والی رات وہ لوگ بھی بازار میں ہوتے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کبھی انہوں نے عشاء کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ لیلۃ الجائزہ والی رات یعنی عید الفطر کی رات سے پہلے وہ لوگ بھی بازاروں کے اندر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن کی تراویح کو نہیں چھوڑا۔ عید الفطر سے پہلے والی رات جو لیلۃ الجائزہ والی رات ہوتی ہے، وہ تقوی والے جنہوں نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ کے بارے میں کوئی چیز نہیں سوچی، گناہ کا تصور تک ان لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا، تقوی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جنہوں نے پورے مہینے میں عبادت کی۔ عید الفطر کی پہلی جو رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ والی رات کہا جاتا ہے، آج وہ اخلاص والے، آج وہ تقوی والے، وہ عبادت کرنے والے لوگ بھی بزرگان محترم بازاروں کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ حضرات صحابہ کرام پورا مہینہ عبادت کیے، لیکن آخر میں ڈر رہے ہیں ہم سے جو عبادت ہوئی ہے ادا تو ہو گئی، لیکن اللہ قبول کرے گے کہ نہیں قبول کریں گے؟ اسی سنت پر عمل مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بزرگان محترم لیلۃ الجائزہ والی رات ہے، مجھے اور آپ کو 7 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنے باتوں کا اہتمام؟ 7 باتوں کا اہتمام عید الفطر آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا آج کی جو رات ہے بڑی اہم رات ہے، آج کی جو رات ہے بڑی اہم رات ہے، کم سے کم اس رات کی قدر دانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کی اس رات میں فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتے سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا حق ہے، اس کام کرنے والے کا کیا حق ہے، اس کام کرنے والے کا کیا اجر ہے، محنت کرنے والے کو آج کون سا اجر دیا جائے گا؟ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتی ہے اے اللہ، اے رب ذوالجلال، جو آدمی محنت اور مزدوری کر چکا ہے، جو آدمی پورا مہینہ عبادت کر دیا ہے، اے اللہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی نیند کی قربانی دیا، اپنے کام و کاج کی قربانی دیا، اپنے بزنس کو آگے پیچھے کر کالج عبادت میں اپنے سارے وقت کو گزار دیا، اے اللہ سارا مہینہ اس نے عبادت میں گزارا ہے، آج اس محنت کرنے والے انسان کی آج مزدوری پوری دے دی جائے۔ فرشتوں کی جماعت اگر چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی اے اللہ جس نے رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی ہے تھوڑا بہت اجر دیا جائے، تھوڑا سا اجر باقی رکھا جائے، لیکن فرشتوں کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہتی ہے بلکہ یہ کہتی ہے اللہ جس نے جو محنت پڑھا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں،
ناقص اجر نہیں بلکہ پورا پورا ثواب دیا جائے، بلکہ پورا پورا اجر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سارے فرشتوں کی جماعت کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس کام کر رہا ہے، ایک آدمی آپ کے پاس محنت اور مزدوری کر رہا ہے، ایک آدمی آپ کے پاس غلام اور نوکر بن کر آپ کی ہر بات کی تعمیل کر رہا ہے، آپ کی ہر بات کو سن رہا ہے، آپ جس بات کو کرنے کا حکم فرماتے ہیں وہ بغیر اس کے بغیر جس کے وہ تمام کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا حکم تھا کہ رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتے، رمضان کے مہینے میں غیبت نہیں کر سکتے، رمضان کے مہینے میں دھوکہ نہیں دے سکتے، رمضان کے مہینے میں کسی کی چیز کو چرا نہیں سکتے، رمضان کے مہینے میں کسی کے دل کو نہیں دکھا سکتے۔ بزرگان محترم، اللہ کے بہت سارے خاص وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے ان تمام باتوں پر عمل کیا، عمل کرتے ہوئے انہوں نے رمضان کے مہینے کو گزارا ہے۔ آج بدلے والی رات ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں سارے بندوں کے کیے ہوئے اعمال کو دیکھ رہا تھا، تراویح پڑھا تو اللہ کے لیے پڑھا، وتر پڑھا تو اللہ کے لیے پڑھا، پانچوں نمازوں کو وقت مقررہ پر پڑھا تو اللہ کے لیے پڑھا، زبان پر جھوٹ کے الفاظ نہیں نکلے، پورا مہینہ گزر گیا، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا رہا، بازار میں جا رہا تھا فروٹ لینے کے لیے، کبھی کسی غیر محرم پر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے روزے کی حالت میں غیر محرم پر نظر پڑے گی، شیطان بہت ساری چیزیں دل و دماغ میں لے کر کے آئے گا، روزے کے اندر خلل واقع ہوگا، تراویح کے اندر خلل واقع ہوگا، دن کی عبادتوں میں اس غیر محرم کو دیکھنے کی بنیاد پر اس کا غلط اثر پڑے گا۔ یہ سب چیزیں شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالنے والا تھا، لیکن ایک مومن تھا، سچا مومن تھا، یہ تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، رمضان المبارک میں اپنے دل و دماغ کے اندر کوئی غلط چیزوں کو نہیں سوچا۔ یہ سب چیزوں کو اللہ دیکھ رہے تھے، یہ سب چیزوں کو اللہ پاک دیکھ رہے تھے۔ یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندے نے رمضان المبارک میں سب عبادتیں کی ہیں، یہ سب عبادتیں مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہوا ہے، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ کیا تراویح پڑھنے پر مجھے آپ کو کوئی مسجد والے کیا کوئی رقم پہنچا رہے تھے؟ کیا کوئی اعلان کیا ہوا تھا کہ رمضان کے مہینے میں لوگ تراویح پڑھیں گے تو 50,000 روپے کا گفٹ دیا جائے گا، رمضان المبارک میں قرآن مجید کو سنیں گے تو آپ کے لیے 1,00,000 روپے کا انعام تحفے میں دیا جائے گا؟ کیا کسی نے پہلے روزے میں اعلان کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، لیکن بزرگان محترم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، ہم نے ادا کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، یہ سب عبادتیں میرے بندوں نے، میری بندیوں نے بس مجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہوا تھا، جنت کے شوق میں کیا ہوا تھا، جنت کی طلب میں کی ہوئی تھی، جنت میں داخلے کے لیے یہ سب اعمال رمضان المبارک میں کیے ہوئے تھے۔ اور ہر بندہ شاید کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگا ہوگا اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد فرمائیے، جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ہر بندہ، ہر عورت ہر نماز کے وقت اس دعا کو کی ہوئی ہوگی، لیکن بزرگان محترم یہ سب دعائیں اللہ پاک نے جو دعائیں بندے اور بندیوں نے پورا مہینہ مانگا ہے، اللہ نے سب دعاؤں کو سنا ہے، قبول کیا ہے، لیکن آج کی جو رات ہے ان تمام دعاؤں کا بدلہ دینے والی رات ہے۔ وہ آج کی جو رات ہے وہ تمام دعاؤں کو، تمام عبادتوں کو
کو تمام اخلاص کو سامنے رکھ کر آج فیصلہ اللہ پاک کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ ساری عبادتوں کو اللہ کے جو نیک بندے وہ میرے لیے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے تم گواہ رہو، دن کا روزہ اور رات کی تراویح کے بدلے میں نے اپنے سارے بندوں کی مغفرت فرما دیا۔ دن کے روزے اور رات کی تراویح کا بدلے میں نے میرے سب بندے اور بندیوں کی مغفرت فرما دیا، ان سب کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کا فیصلہ جنت کا ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہمارا شمار ان لوگوں کی جماعت میں فرمائے جن لوگوں کو اللہ پاک نے آج جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اسی لیے بزرگان محترم آج کی رات شاپنگ والی رات نہیں ہے، آج کی رات بازاروں کو عام کرنے والی رات نہیں ہے، آج کی رات گھروں سے چھٹکارا حاصل کر کے پوری رات بازاروں کے اندر گھومنے والی رات نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بزرگان محترم کوئی ایم ایل اے ایم پی اور کاؤنسلر آپ کو نہیں بتائے گا، یہ جمعے کے ممبر و محراب سے بتایا جاتا ہے۔ جو صحیح بات ہوتی ہے وہی بتائی جاتی ہے، جو خیر کی بات ہوتی ہے وہی بات بتائی جاتی ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے وہی بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اگر آج کی رات بھی ہم بازاروں کو جا کر بازار کو عام کریں گے، مساجد کو ویران کریں گے، رمضان المبارک میں کی ہوئی عبادتیں ہو سکتا ہے آج کی اس رات میں تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے، تھوڑے سے گناہ کی وجہ سے اگر اللہ پاک سارے روزوں کو دھتکار دے تو ہم کس کے دربار میں جا کر ان روزوں کو قبول کرائیں گے؟ اگر آج کی اس رات میں ہم نے مساجد کو ویران کر کے بازار میں جا کر گناہوں کے اڈوں کو ہم نے بازار کو عام کیا، ہو سکتا ہے کہ ساری عبادتوں کو، سارے روزوں کو، ساری تراویح کو، ساری تلاوتوں کو، ساری تسبیحات کو اگر اللہ پاک آج اس لیلۃ الجائزہ والی رات میں، بدلے والی رات میں اگر دھتکار دے، ناراض ہو جائے، کس دربار میں جا کر ہم اللہ کو منائیں گے؟ بزرگان محترم میں آپ سے بھی کہتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے آپ اپنا ایک چھوٹا سا بھائی سمجھ کر اس میری بات پر عمل کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو کپڑا لینا ہے عصر سے پہلے کپڑے لے لیجئے گا، اگر آپ کو سر پر پہننے کا تاج لینا ہے عصر سے پہلے لے لیجئے گا، اگر آپ کے گھر والوں کو کوئی کپڑا دلوانا ہے عصر سے پہلے آدھا ایک گھنٹہ جا کر سارے چیزوں سے فارغ ہو کر کے آ جائیے گا اور یہ طے کر لیجئے گا کہ آج ہم مغرب کے بعد ہم اپنی عورتوں کو گھر سے باہر خدا کے لیے ہرگز نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہماری بچی ہو، ہمارا نوجوان لڑکا کیوں نہ ہو، آج بازار کو شاپنگ کے لیے نہیں جائے گا، آج بازار میں کپڑے پہننے کے لیے نہیں جائے گا۔ بزرگان محترم ایک جوڑا لینے کے لیے پوری رات نوجوان شیواجی نگر کا بازار گھوم رہا ہے۔ میں تو نام لینا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور ہے، لیکن سمجھانا چاہتے ہیں صرف ایک جوڑا پہننے کے لیے۔ اور یہ بھی بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، عید کی خوشی تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے رمضان میں پوری تراویح کا اہتمام کیا، عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں ڈرتے ہوئے زندگی کو گزارا ہے، عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے پورے مہینے میں تہجد کو نہیں چھوڑا، عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے دل کھول کر صدقہ اور خیر خیرات کیا، عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے، ان کو یاد کرتے ہوئے ان لوگوں کے گھروں تک جا کر ایک مہینے کا راشن پہنچایا ہے، عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے
رمضان المبارک کے بعد آنے والی زندگی کو بدلنے کا پکا اور سچا ارادہ کر لیا ہے۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ رکھا تھا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک رکھا تھا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے اپنے دلوں سے عید الفطر سے پہلے اپنے اس دل کو اللہ کے لیے بغض سے، کدورتوں سے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے پاک کر رکھا تھا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں سب عبادتوں کو تو کیا لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوا تھا۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہوئی تھی لیکن بزرگان محترم آج عید ہر آدمی کو میسر ہوتی ہے لیکن ہر آدمی عید میں برابر شریک ہو رہا ہے۔ تراویح کو چھوڑنے والا بھی شریک ہو رہا ہے، روزے چھوڑنے والا بھی شریک ہو رہا ہے، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنے والا بھی شریک ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے عید نہیں ہے، عید کی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن ایسے بندوں کو ابھی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگ کر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم آج کی جو رات ہے یہ رات میں اور آپ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ کوئی نوجوان شاپنگ کے لیے نہیں جائے گا، صرف 2-3 گھنٹوں کے لیے ایک وقت عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے پوری رات ہم گناہ میں گزار دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، ان چیزوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور عید الفطر کی نماز آنے سے پہلے عید الفطر سے پہلے بزرگان محترم 7 باتوں کی پابندی کرنا ہے۔ کتنے باتوں کی پابندی کرنا ہے؟ 7 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ عید صرف بزرگان محترم نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ عید صرف نئے کپڑے پہن لیے، اچھی سری ڈال لیے، اچھی ٹوپی پہن لیے، اچھے سوٹ بوٹ پہن لیے اور ہم سمجھ رہے کہ ہماری عید ہے۔ نہیں بزرگان محترم، اگر یہ 7 باتیں اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی عید ادھوری ہو جائے گی، آپ کی عید ناقص ہو جائے گی۔ 7 باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گا توجہ سے سنیے گا بزرگان محترم۔ عید الفطر آنے سے پہلے اللہ کرے کہ یہ تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو ہے عید الفطر آنے سے پہلے، عید الفطر کا وقت شروع ہونے سے پہلے صدقہ فطر کی رقم ادا کر دینا چاہیے۔ عید الفطر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر کی جو رقم ہوتی ہے ہر بالغ مرد اور عورت، چھوٹے بچے، بڑے بچے، نوجوان، ہر ایک پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور ہر سال لوگ یہ پوچھتے ہیں حضرت صدقہ فطر کیوں ادا کرتے ہیں؟ حضرت ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی رقم بھی دے رہے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں صدقہ بھی دے رہے ہیں، غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہیں، لیکن صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے رکھا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں عبادتوں کے درمیان اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو گئے، روزے کی حالت میں کوئی آدمی کسی کی زبان سے جھوٹی بات نکل گئی، ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں مسلمان بندہ ہونے کے ناطے ہو ہی جاتی ہے۔ جو روزے کی حالت میں، عبادتوں کی حالت میں جو صغیرہ کبیرہ جو صغیرہ گناہ ہو جاتے، کبیرہ گناہ کے بارے میں توبہ کی شرط ہے، صغیرہ گناہ ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی لغزشات ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر کی رقم دے کر جاتا ہے، اللہ سب غلطیوں کو صدقہ فطر کی بنیاد پر معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ عید الفطر کی اذان، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر کی رقم ادا کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا جو کام کرنا ہے بزرگان محترم، عید الفطر کو جانے کے لیے اچھے اور عمدہ سے عمدہ خوبصورت کپڑے پہننا چاہیے،
اور خوبصورت عطر اور خوشبو لگا کر کے جانا چاہیے، اس لیے کہ آئے اسے وقت میں ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے رمضان المبارک میں تراویح کا نمازوں کا اہتمام کیا، راستوں میں فرشتوں سے ان کی مصافحہ ہوتے، راستے میں فرشتوں سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے، اچھے سے اچھے عمدے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جانا ہے، اور ہو سکے تو خوبصورت اور اچھی عمدہ خوشبو اپنے کپڑوں کو لگا کر کے جانا ہے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا چاہیے۔ کیا کھا کر جانا ہے؟ کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور استعمال کیا کرتے تھے۔ 3 کھجوریں کھا لے یا 5 کھجوریں کھا لے یا 7 کھجوریں استعمال کر لے، کوئی بھی چیز اگر گھر کے اندر میٹھا پکا ہوا ہے، آج تو الحمدللہ ہماری مائیں اور بہنوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ایک تو پورا مہینہ وہ ہمارے لیے مسلسل خدمت کرتی رہی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ اپنی گھر کی عورتوں کا شکریہ ادا کریں۔ جن لوگوں کا نکاح ہوا ہے وہ اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کرے، اور جن لوگوں کی مائیں اور بہنوں نے رمضان المبارک میں آپ کے لیے خوبصورت غذائیں، اچھی اچھی غذائیں ہم سے پہلے اٹھ کر سحری میں وہ پکایا کرتی تھی، رات میں سونے سے پہلے وہ اچھی اچھی چیزیں پکا کر سویا کرتی تھی، پورا مہینہ وہ ہماری عبادتیں کیے ہیں، ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرے، اور جا کر کہے، اگر میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، طاقت دیا ہے، کچھ چھوٹی سی رقم مٹھی میں بند کر کے لے جا کر اپنی بہن کے ہاتھ پہنچائے، ایسی رقم پہنچائے کہ جس رقم کو دیکھ کر میری بہن خوش ہو جائے، جس رقم کو دیکھ کر میری بیوی خوش ہو جائے، جس رقم کو دیکھ کر میری ماں خوش ہو جائے، اور یہ کہتے ہوئے دے کہ ماں تم نے میرے لیے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سحری میں اچھی اچھی چیزیں پکا کر کے کھلایا ہے، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے میری بہن تم نے پورا مہینہ میرے لیے رمضان المبارک میں خدمتیں کی ہے، اس کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا، ایک چھوٹی سی رقم میں آپ کے لیے دے رہا ہوں، آپ نے پورا مہینہ میری خدمتیں کی ہے، ایک چھوٹی سی رقم کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ چھوٹی سی رقم کو قبول فرما لیجئے، اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ دنیا آپ کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی رقم لے جا کر مغرب سے پہلے اپنی مائیں اور بہنوں کو پہنچائیں، تاکہ وہ جو عبادتیں کیے ہیں، وہ جو خدمتیں کی ہیں، سب اللہ کی ادا ہمارے میں قبول ہو جائے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، اس سے پہلے جاتے ہوئے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور چوتھا کام جو ہے، عید الفطر کی نماز کو جاتے ہوئے سنت یہ ہے کہ عیدگاہ کو ہم اپنے گھروں سے نکل رہے، ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، لیکن سنت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے راستے سے ہم اپنے گھروں کو لوٹے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی عید کی نماز کے لیے جب اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ کو جاتے تو ایک راستے سے جاتے تھے، عید کی نماز ہونے کے بعد دوسرے راستے سے اللہ کے نبی اپنے گھر تشریف لاتے تھے۔ اس سنت پر بھی مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اور پانچویں جو چیز ہے جو بہت اہم ہے بزرگان محترم، عید کی نماز سے پہلے ضرورت مند غریب اور رشتہ داروں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ خاص خیال کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر کسی غریب رشتہ داروں کے اندر اگر ان کے بچوں کو کپڑوں کا انتظام ابھی تک نہیں ہوا ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے، تو عید کی نماز کو جانے سے پہلے چھوٹی سی رقم یا کپڑے دلوا دے یا راشن دلوا دے یا چھوٹی سی رقم ان کو پہنچا دے، تاکہ ہماری خوشی کے اندر ہمارے غریب رشتہ دار بھی شامل ہو جائے، تاکہ ہماری خوشی کے اندر ہمارے جو رشتہ داروں کے اندر غریب ہے ان کو اس بات کا احساس ہونے نہ دے کہ آج ہماری عید کے اندر میٹھا نہیں پکا، آج ہمارے گھر کے اندر عید کا خوشی کا دن ہے، ہمارے گھر کے اندر بریانی نہیں پکی۔ اس لیے حضرات علماء نے فرمایا ہم اپنی عید کے اندر اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی شامل فرما لیں، ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، گوشت کی ضرورت پڑ رہی ہے، چاول کی ضرورت پڑ رہی ہے اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اگر آپ دلوا سکتے ہیں تو لے جا کر گھر کے اندر پہنچا کر کے آ جائے، اگر نہیں پہنچا سکتے تو آپ ان کی رقم کو ان تک پہنچا دیں تاکہ وہ ہماری خوشی میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ اور چھٹویں جو چیز ہے بزرگان محترم، عید کے دن اپنے دلوں کو گلو شکووں سے پاک رکھنا ہے۔
कदूरतों से पाक रखना है, बुग़्ज़ से पाक रखना है, दिल से लड़े हुए सुलह कर ले, जिनकी दुश्मनी हमारे दिलों के अंदर है, ईद की नमाज को जाने से पहले हम अपने दिलों को पाक और साफ कर ले। और ये इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ईद के दिन हम हर मुसलमान भाई से ज़रूर मुलाकात करेंगे। अगर गैर मुस्लिम भी अगर आपसे मुलाकात कर ले, उनसे भी मुसाफा कर ले, मुआनका कर ले, उनसे भी खुशी के दो चार जुमले कह ले, मिल सकते हैं, कोई कराहत नहीं है। सातवीं जो चीज़ है बुजुर्गान मोहतरम, ईद के दिन बच्चों और बड़ों को भी आप ईदी देकर उनको भी खुश फरमाएं। ये 7 चीज़ें हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करते हुए ईद के दिन खुशी के साथ गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक की हमारी सब इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक तरावीह को कबूल फरमाए, तिलावत सुनने को कबूल फरमाए, कुरान मजीद को सुनने को कबूल फरमाए। जितने लोगों ने ज़कात की रकम अदा की है, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सदका खैरात को कबूल फरमाए। जितनी गलतियाँ कोताहियाँ इस रमज़ानुल मुबारक में हमसे सादिर हो चुकी है, अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक की बरकत से सब गलतियों को माफ़ फरमा कर आज की इस रात में अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको जहन्नम से आज़ाद फरमाए, हमारी माएँ और बहनों की सब की मग़फ़िरत फरमाए, बग़ैर हिसाब और किताब के जन्नतुल फिरदौस में हम सब का दाखिला मुक़द्दर फरमाए। जिस तरह हमने रमज़ानुल मुबारक में सब इबादतों को अल्लाह के लिए किया है, इन तमाम इबादतों को बाकी रखते हुए सारा साल सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जा